اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ حضرات سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات کہ سورت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم ہر نام کے شروع میں سورت لگاتے ہیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورت کسے بولتے ہیں؟ تو اس کے بہت سارے مطلب ذکر کیے مفسرین نے۔ ایک مطلب اس کا یہ بنتا ہے، سورت پرانے زمانوں میں جو شہر آباد ہوتے تھے، یعنی جو ملک ہوتے تھے، ان کے آس پاس ایک دیوار بنائی جاتی تھی جسے دیوار پناہ کہا جاتا تھا۔ یعنی وہ ایک باڑ ہوتی تھی، پورا شہر اس کے اندر آباد ہوتا تھا، اور شہر کے بیرونی کنارے پر ایک دیوار بنائی جاتی تھی، اسے کہا جاتا تھا دیوار پناہ۔ یعنی وہ پناہ کی دیوار ہوتی تھی، پورا شہر اس کے حصار میں ہوتا تھا، اس کی حفاظت میں ہوتا تھا، اور پورا شہر اس کے احاطے میں ہوتا تھا۔ تو سورت کو بھی سورت اس لیے اس کو بھی سورت کہا جاتا تھا۔ تو اس قرآن مجید کی سورتوں کو بھی سورت اس لیے کہا گیا کہ یہ ایک سورت جو ہوتی ہے وہ اپنے مضامین کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے، جس طرح وہ دیوار پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی تھی، احاطہ کیے ہوئے۔ تو اب سورۃ فاتحہ یہ اپنے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سورۃ بقرہ یہ بھی اپنے مضامین کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے اندر سارے مضامین بیان ہیں، تو سورت کہتے ہیں۔ سورت کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے، بلند منزل کو کہا جاتا ہے، اونچی جگہ کو۔ تو قرآن مجید کی یہ جتنی صورتیں ہیں یہ بلند ہیں، اپنے مقام اور مرتبے سے لحاظ سے یہ بلند ہیں، اس لیے انہیں سورت کا نام دیا گیا۔ پھر سورت کے بعد دوسری بات یہ دیکھیں کہ سورتوں کے جتنے نام ہیں، سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، ان کے یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ سورتوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب پہلے نمبر پہ سورۃ فاتحہ ہے، پھر سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے۔ تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، یہ ترتیب بھی کہ سورۃ فاتحہ کو ادھر رکھو، سورۃ بقرہ کو ادھر، سورۃ آل عمران کو ادھر، یا جو آیت اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ فلاں سورت کی آیت ہے۔ اور حضور جب کاتبین سے لکھواتے تھے تو انہیں کہتے تھے اس آیت کو فلاں سورت میں، اس آیت کو فلاں سورت میں، اس کو فلاں میں رکھو۔ تو یہ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو نمازوں کے اندر سورت کی ترتیب کا خیال رکھے۔ یعنی مثال کے طور پر اب آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ فلق، سورۃ ناس، تو جب وہ پہلی رکعت پڑھے تو اس میں سورۃ فلق پڑھے، اور جب وہ دوسری رکعت پڑھے اس میں سورۃ ناس پڑھے، ترتیب الٹ نہ کرے، یعنی پہلے ناس پڑھ لے پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورۃ فلق پڑھ لے۔ تو یہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو مکروہ کہا گیا۔ کوئی بھول کر کسی صورت میں ہو جاتا ہے تو بھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ معاف ہے، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب کا بندہ خیال کرے۔ سورت کے بعد اب سورۃ فاتحہ، تو اس کے بارے میں بھی چند تمہیدی باتیں ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ تو تمہیدی باتوں میں پہلی بات ہے ان کا نام۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام آپ سب جانتے ہیں جس کو فاتحہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں۔ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا، جب وہ کسی چیز کو پسند کرتے تھے تو اس کو مختلف ناموں سے ذکر کرتے تھے۔ آپ کو بہت ساری صورتوں کے مختلف نام ملیں گے، لیکن سورۃ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس کے دوسری صورتوں کی بنسبت بہت زیادہ نام ہے۔ سورۃ فاتحہ اس کا مشہور نام ہے۔ اب فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، کسی چیز کو کھولنا، کوئی چیز بند ہو اس کو کھولنا، اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت قرآن مجید کو کھولنے والی ہے، یعنی جب ہم شروع میں قرآن کھولتے ہیں تو پہلے سورۃ فاتحہ آتی ہے، اور قرآن کے اندر جتنی باتیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر ذکر فرما دی ہیں، یعنی یہ قرآن مجید کو کھولنے والی صورت ہے۔ اور فاتحہ سے افتتاح بھی آتا ہے، افتتاح یعنی افتتاح کرنا کسی چیز کا، کھولنا، گویا یہ سورت قرآن مجید کا افتتاح ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ افتتاح جو کرتے ہیں اپنی تلاوت کا، وہ سورۃ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ شروع میں یہی سورت آتی ہے، سورۃ فاتحہ۔
اس کو افتتاح بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں افتتاح سے ایک بات سمجھے، دنیا کی مثال سمجھے کہ یہ صورت کتنی عالی شان ہے۔ جب بندہ اپنے کسی بزنس کا، کاروبار کا یا کسی چیز کا افتتاح کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ افتتاح عالی شان کرے، ایسا افتتاح کرے کہ لوگوں میں اس کا چرچہ ہو۔ جب بندہ اپنی دکان کھولتا ہے اس کے لیے سب کو بلاتا ہے، نظام بناتا ہے، اپنے بزنس کا افتتاح کرتا ہے، آغاز کرتا ہے تو سب کو بلاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میرے کاروبار کے اندر جو جو چیزیں ہوں گی وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، کہ میرے کاروبار میں یا میں کس چیز کا بزنس کر رہا ہوں وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ افتتاح ایک، جیسے بولتے ہیں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، یعنی افتتاح جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو کھینچنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ صورت بھی قرآن مجید کا افتتاح ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے مضامین بیان ہوئے ان میں سے 3 مضامین بنیادی ہیں۔ ایک توحید بہت زیادہ بیان ہوئے قرآن میں، دوسرے رسالت حضور کے بارے میں، تیسری عقیدہ آخرت۔ اور یہ تینوں چیزیں اس صورت کے اندر آپ کو ملیں گی۔ آپ کو اللہ کی توحید بھی ملے گی، حضور کی رسالت کی گواہی بھی ملے گی، عقیدہ آخرت کے بارے میں بھی ملے گا۔ یعنی پورے قرآن کا خلاصہ اٹھا کر اللہ نے اس صورت میں رکھ دیا۔ اس کو بولتے ہیں افتتاح۔ اب یہ افتتاح، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کا جب افتتاح ہو تو عالی شان ہوتا ہے۔ کاروبار جب کرتا ہے بندہ، بزنس کرتا ہے، اپنے افتتاح کو کہتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پسند آئے۔ تو یہ صورت کتنی ہے، اب یہ بھی تو قرآن کا افتتاح ہے، تو یہ صورت کتنی عالی شان ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان ہیں۔ سب سے پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 2875، اس کا نمبر ہے 2875۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت، اس جیسی صورت اللہ نے نہ تورات میں اتاری، نہ اللہ نے انجیل میں اتاری، نہ اللہ نے زبور میں اتاری، اور نہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر اتاری ہے۔ یعنی قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے، صورت فاتحہ، کہ قرآن مجید کی بقیہ صورتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ اتنی عالی شان ہے۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت فاتحہ ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اللہ نے اسی خزانے میں سے یہ صورت نکال کر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت فاتحہ اللہ نے اسی خزانے سے اتاری ہے۔ پھر اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ صورت اتاری گئی، حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران زور سے ایک آواز ہوئی آسمان پر زور کی، جیسے کوئی چیز گرتی ہے یا جیسے کوئی چیز کھلتی ہے، دھماکے دار آواز ہوئی۔ حضرت جبریل نے اوپر دیکھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو آواز آئی ہے یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، آسمان کے اندر ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اتنا عالی شان دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے، آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور اس سے ایک فرشتہ آیا۔ وہ فرشتہ حضور کے پاس بھی آیا تھا، تو وہ فرشتہ آیا اور اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ وہ فرشتہ آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورۃ فاتحہ لے کر آیا۔ یعنی اس کا اتنا عظیم الشان اس کا مقام ہے کہ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ خاص طور پر صرف اس لیے آیا کہ آپ کو سورۃ فاتحہ عنایت فرمائے اللہ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ عطا کی گئی، اس کا پس منظر یہ ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت مزید سمجھیں، حضرت عبداللہ بن جابر، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا مسند احمد میں، کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں گیا حضور کے پاس، حضور اس وقت استنجے سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی پہلے استنجا کرنے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو میں نے حضور کو سلام کیا، السلام علیکم، حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے دوسری بار سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری بار سلام کیا، حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا، اور حضور اپنے گھر چلے گئے۔ تو مجھے افسوس ہوا، دل میں غم ہوا، رنج ہوا کہ شاید حضور مجھ سے ناراض ہیں، میں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو میں واپس مسجد نبوی چلا آیا اور میرا دل پریشان تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تیاری کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور 3 مرتبہ میرے سلام کا جواب دیا۔ پہلے کہا السلام، وعلیکم السلام، جس طرح حضرت عبداللہ نے 3 بار سلام کیا تھا،
حضور نے بھی 3 بار جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا عبداللہ میں تمہیں قرآن مجید کی ایک عظیم الشان صورت نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب صورتوں سے بہتر سورت فاتحہ ہے، اس کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے، یعنی اس کی یہ فضیلت حضور کی زبانی ہے۔ مزید اس کی بات سمجھیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر 104 صحیفے اور کتابیں ٹوٹل نازل فرمائی ہیں، کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں، کم و بیش تقریباً 104 صحیفے اور کتابیں۔ پھر ان 104 کا خلاصہ اللہ نے 4 کتابوں کے اندر رکھا ہے، یعنی 104 کا خلاصہ 4 کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن مجید کے اندر۔ پھر ان تینوں کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے، تورات کا بھی خلاصہ ہے، زبور کا بھی، انجیل کا بھی، اور پھر پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھ دیا۔ یہ قرآن مجید کی اتنی عظیم الشان صورت ہے۔ پھر اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس صورت کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ شفا کیوں کہا جاتا ہے انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، عمل کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔